فی مینرز اور مشال دوراک ہمالیہ کے ایک برفانی پہاڑ کی اونچائی پر موجود تھیں جب ان کی چوٹی سر کرنے کی کوشش میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ سطح سمندر سے 6000 میٹر تقریباً 20,000 فٹ کی بلندی پر ایک گرتا ہوا پتھر مینرز کی بیگ کی رسی کو کاٹ گیا، جس کی وجہ سے دونوں کوہ پیما میں ضروری سامان کے بغیر اس بے رحم ماحول میں پھنس گئیں جس میں ان کا خیمہ، چولہا، کھانا، کریمپنس اور برفانی کلاڑیاں شامل تھیں۔ یہ واقعی ایک خوفناک تجربہ تھا۔ مینرز نے بدھ کو بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے ایک نجی خبر کو بتایا، جہاں دونوں خواتین اپنی معجزانہ بچاؤ کے بعد گھر جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے بیگ کو پہاڑ سے نیچے جاتے دیکھا اور واقعی حیران ہوئی۔ سوچا یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن دونوں کو کوہ پیماؤں کا فوری رد عمل، اپنی حفاظت یا بقا کا خوف نہیں تھا، بلکہ یہ افسوس تھا کہ ان کی مہم، جس کی انہوں نے بڑی محنت سے تیاری کی تھی، تربیت حاصل کی تھی اور اونچائی کے مطابق خود کو ڈھالا تھا، ناکام ہو رہی تھی جب وہ اپنی منزل کے اتنے قریب تھی۔ مینرز جو برطانیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور فرانس میں رہتی ہیں، اور دوراک جو امریکی ہیں، شدید خواہش مند تھیں کہ وہ بھارت کی شمالی ریاست اتراکھنڈ کی ایک انچھوئی چوٹی تک پہنچ سکیں۔ ان کی چوکمبا کی تقریباً 7000 میٹر اونچائی چوٹی سر کرنے کی کوشش 27 ستمبر کو شروع ہوئی، جب وہ برف اور چٹانوں سے گزرتے ہوئے تنگ کناروں پر سو رہی تھیں۔ مینرز کے مطابق پہاڑ تک پہنچنا خود بہت مشکل تھا۔ انہوں نے ایک پیچیدہ راستہ اختیار کیا تھا جو گہرے دراروں اور نازک برفانی پلوں سے ہو کر گزرتا تھا، جو گرم موسم میں گرنے کا خطرہ رکھتے تھے۔ پہاڑ کی بنیاد تک پہنچنے میں انہیں 3 کوشش کرنا پڑی۔ ہم تمام مشکلات کے قریب پہنچ چکے تھے، ہمیں شاید ایک دن اور درکار ہوتا اور ہم اس چوٹی کو سر کرنے والے پہلے لوگ ہوتے۔ مینس نے کہا، اس کے بجائے ہمارے خواب پہاڑ سے نیچے گر رہے تھے۔ ان کا کھویا ہوا بیگ ضروری سامان پر مشتمل تھا، جس میں ان کا خیمہ، چولہا، کھانا اور مینس کی کرامپنس اور برفانی کلاڑیاں شامل تھیں۔ اپنے سامان کے بغیر واپس نیچے اترنا اور دراروں کو عبور کرنا تقریباً ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے ہنگامی خدمات سے مدد کی درخواست کی، لیکن ان کی صورتحال کی سنگینی اس وقت واضح ہو گئی جب وہ ہیلی کاپٹرز انہیں اگلی صبح بڑے پہاڑ پر تلاش کرنے میں ناکام رہے، اور پھر اگلے دن بھی اتراکھنڈ کے ضلع چمولی کے اطلاعاتی افسر دیویندر سنگھ نے ایک ٹی وی چینل کو بتایا کہ امدادی کارروائی میں بھارتی فضائیہ، ریاستی آفات سے بچاؤ کا دستہ، نہرو انسٹی ٹیوٹ آف مانیٹرنگ شامل تھے۔ ہم نے پورا دن اس جگہ پر جہاں ہمیں اطلاع ملی تھی وہاں تلاش کیا، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا، اس دوران کوہ پیماؤں کی پاس صرف 2 انرجی بارز تھیں جنہیں وہ چبا رہے تھے، اور پانی بھی نہیں تھا کیونکہ برف پگھلانے کے لیے ان کا چولہا بھی کھو گیا تھا۔ مینس نے کہا، ان کے خشک کھانے بھی چولہے کے بغیر بیکار تھے۔ ایک موقع پر پیاسے اور بے بس ہو کر وہ ایک ایسی جگہ تک اترے جہاں سے برف پگھل رہی تھی، اور انہوں نے چند گھنٹوں کے دوران کچھ پانی اکٹھا کیا۔ حالات مسلسل خراب ہو گئے تھے جب انہیں برفانی طوفان، اولے اور ایک برفانی تودے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گیلی دین کی بوری میں سمٹ کر بیٹھے رہے، ان کے بال جم گئے تھے اور رات کا درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس یعنی کہ 5 ڈگری فارنہائٹ تک گر گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ہائپوتھرمیا کے قریب تھی، اور میں رات کو اتنی شدت سے کانپ رہی تھی کہ مشال کو میرے پیروں کو تھامنا پڑا تاکہ مجھے گرم رکھنے کی کوشش کر سکے۔ مینس نے کہا، اس نیند کی بوری ہماری جان بچائی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں کچھ کرنا ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی کمزور اور پریشان کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اگلی صبح انہوں نے پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کیا، دھند میں جاتے ہوئے کہ بیس کیمپ تک کا سفر انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، جس میں شدید چوٹ کا یا درار میں گرنے کا خطرہ زیادہ تھا۔ لیکن جب وہ نیچے پہنچے تو انہوں نے فرانسیسی کوہ پیماؤں کا ایک گروپ دیکھا، ایک حریف ٹیم جو چوٹی کو پہلے سر کرنے کی بھی امید کر رہی تھی۔ نجی اطلاعاتی افسر نے کہا کہ بھارتی حکام نے فرانسیسی ٹیم سے مدد مانگی تھی جب وہ مینس اور ڈوراک کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ جب مینس کو احساس ہوا کہ فرانسیسی ٹیم نے انہیں بچانے کے لیے بھیجی گئی تھی، میری تمام جذبات ایک ساتھ باہر نکل آئے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مدد سے وہ اور ڈوراک فرانسیسی بیس کیمپ تک پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے بچانے والوں کے لائے ہوئے
पनीर से लुत्फ अंदोज हुए। इसके बाद भारतीय फजाइये ने इन्हें करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया। 3 तवील दिन के बाद जब वो फंसे हुए थे, दोनों कोहे पैमा बगैर किसी चोट के हैं और घर वापस जाने के लिए बेताब है, और मौत के करीब का तजुर्बा इन्हें अपने ख्वाबों के ताक़ुब से रोक नहीं पाया। मेनेस ने कहा, जो ख्वातीन और लड़कियों की हौसला अफजाई करती हैं कि वो इस खेल में हिस्सा लें, वो अगले साल दोबारा चोटी को सर करने की कोशिश करना चाहती हैं। शायद इस फ्रांसीसी टीम के साथ जिन्होंने इन्हें बचाया, जब लोग इनके तजुर्बे को देखते हैं तो वो चाहती हैं कि वो 2 मजबूत ख्वातीन को देखें जो चोटी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा, जब हालात खराब हो गए तो वो फिर भी बचने और इस इंतहाई मुश्किल और खौफनाक सूरत हाल से निपटने में कामयाब हो गई।